کیا کریں اگر آواز آپ کی آئے گی نہیں بات کر رہے ہو الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تمام قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات اللہ احکم الحاکمین کے لیے. وہ اللہ احکم الحاکمین کہ جس نے یہ زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا اور ان زمینوں اور آسمانوں میں اللہ رب العالمین نے اپنی بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا اور ان تمام کی تمام مخلوقات کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے انسان کو جو بنایا وہ اشرف المخلوق یعنی بہترین سے بہترین اگر کوئی مخلوق بنائی ہے تو وہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بنایا ہے اور فرمایا کہ یعنی انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے اس دنیا میں اپنے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا اور تمام کے تمام پیغمبروں کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے جو مقام جو مرتبہ جو اوصاف حمیدہ مجموعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اوصاف عطا فرمائے وہ کسی بھی پیغمبر کو وہ اوصاف نہیں دیے. اب اللہ کے نبی کی شان اور شوکت اور عظمت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ لوکان موسیٰ حیّما وسعہ الا اتباعی. موسیٰ صاحب کتاب صاحب شریعت اپنی جگہ پر وہ بھی میرے وقت میں زندہ ہوتے تو میرا کلمہ پڑھے بغیر وہ زندہ نہ رہتے. تو اس بات سے ہم اللہ کے نبی کی شان اور شوکت اور عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں.
اب مختصر سے الفاظ کہ اللہ رب العالمین نے یہ 12 مہینے بنائے اور 12 مہینوں کے اندر تمام کے تمام مہینے اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اچھا، رمضان اس کی الگ فضیلت، ذوالحجہ کی اپنی جگہ، محرم کی اپنی جگہ، سفر کی اپنی جگہ، ہر مہینہ، کوئی مہینہ ایسا نہیں کہ کسی مہینے کے آنے سے انسان کی زندگی کے اندر کوئی مصیبات، کوئی پریشانیاں یا کوئی منحوسیت آ جائے۔ کوئی 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر پریشانیاں آتی ہوں، ایسا کوئی مہینہ نہیں۔ ہاں، اب جیسے کہ اسلامی مہینہ گزرا محرم، اچھا اس کے بعد دوسرا مہینہ کون سا آ گیا؟ سفر۔ اب یہ سفر کا مہینہ ہے، اس کے اندر لوگوں کی عجیب عجیب سی رسومات، کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر کوئی کام کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تم اس مہینے میں کوئی بھی کام کاروبار یا کچھ بھی معاملات کرو گے تو اس میں برکتیں خیر ختم ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اب اللہ رب العالمین نے قرآن المجید میں فرما رہے ہیں کہ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے یہ بات کہہ دیجیے کہ ہمیں کبھی بھی ہرگز کبھی بھی کوئی مصیبت نہیں آنے والی، الا ما كتب اللہ، مگر وہ جو اللہ نے لنا ہمارے لیے جو لکھ لیا ہے بس، اس کے علاوہ نہ زیادہ آ سکتی ہے نہ کم ہو سکتی ہے۔ جتنی اللہ نے لکھی ہے وہ نصیب میں ہمارے کو پریشانی مصیبت جو ہے وہ آنی ہے۔ اچھا، ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور وہی مولانا، وہ ہمارا مددگار ہے، اللہ ہی ہمارا رہنما ہے۔ اب دیکھیں، اللہ نے ہماری رہنمائی کری دین کی طرف تو ہم اس راستے پہ آتے ہیں۔ اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہیں دیتا تو ہم کہاں ہدایت پانے والے ہیں؟ کہ وہ ہی ہمارا مددگار ہے، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کے اوپر اچھا والا یقین کے ساتھ ہی بھروسہ رکھیں۔ اب ایک اور مقام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جیسے اللہ نے سورہ اعراف کے اندر 188 آیت کے اندر یہ بات فرمائی کہ قل، اے پیغمبر آپ ان لوگوں سے یہ بات کہہ دیجیے۔ کیا بات کہیے؟ کہ لا املک لنفسی نفع، کہ میں اپنے نفس کو کوئی نفع نہیں دے سکتا، ولا ضرر، اور نہ کوئی تکلیف، یعنی نقصان بھی نہیں سے بچ سکتا، نہ میں اپنے نفس کو کوئی فائدہ دے سکتا ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے صرف وہ ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، دیکھیں اب یہاں پہ کیا بات ہے کہ اور اگر ہوتا میں علم الغیب کو جاننے والا، جس طریقے سے اللہ رب العالمین انلمیٹڈ غیب کا علم رکھتے ہیں، کالی اندھیری رات میں کالے پتھر کے اوپر کالی چونٹی چلتی ہے تو رب العالمین اس کو وہاں سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ غیب کہ اللہ کے نبی کو کوئی غیب کا علم نہیں تھا۔ ہاں، کیا چیز تھی؟ مختصر سی اشارہ کہ اتنا علم تھا اللہ کے نبی کو جتنا رب العالمین نے دیا۔ جیسے وہ قبر والا واقعہ، اس سے یہ نہیں نکلتا کہ اللہ کے نبی کو انلمیٹڈ غیب کا علم تھا، نہیں، اتنا تھا کہ جتنا رب نے دیا تھا۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن یہ پورا غیب کی خبر ہے۔ تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اس بات کو سمجھنا کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں ہوتا غیب کا علم رکھنے والا تو کیا کرتا؟ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ، تو میں کیا کرتا؟ ڈھیروں ساری بے شمار بھلائیوں کو
اپنے پاس جمع کر لیتا تو پھر مجھے کبھی بھی کوئی تکالیف، کوئی پریشانی نہیں آتی۔ اللہ کے نبی کو پریشانیاں نہیں آئی۔ طائف کے مقام پہ دیکھو لہو لہان ہو گئے، ہر اللہ کے نبی سجدے میں گئے، پیچھے سے اوجڑیاں ڈال دی گئیں، تکالیف، پریشانیاں، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر ہوتا میں غیب کا علم رکھنے والا تو اپنے لیے میں کثیر التعداد کے اندر کیا کرتا؟ بھلائیوں کو جمع کر لیتا، تو پھر مجھے کبھی پریشانی یا تکالیف جو ہیں وہ نہیں آتی۔ ہاں، انا انا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، ہاں بے شک میں جو ہوں میں تو تم لوگوں کو ڈرانے والا ہوں، اور کیا ہوں؟ میں خوشخبری دینے والا ہوں مومن لوگوں کو۔ اب جو مومن لوگ ہیں وہ نماز روزہ، دنیا کی تکالیف، موسم کی سردی گرمی برداشت کر رہے ہیں، ان لوگوں کو خوشخبریاں ہیں کس چیز کی؟ بھائی آپ کا یہ عمل ہے، آپ کو یہ اللہ خوشخبری دے، یعنی جنت کے اندر یہ مقام۔ جو لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کی الگ فضیلت، اور جو ان نمازوں کے اندر خصوصی طور پہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں ان کو الگ خوشخبری۔ آپ فرما رہے ہیں میں تو ایک ڈرانے والا ہوں اور تم مومنوں کو خوشخبریاں دینے والے ہوں۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ کوئی بندہ اگر کسی کو فائدہ بھی نہیں دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی مہینہ اس کے آنے سے انسان کی زندگی کے اندر کوئی پریشانیاں نہیں آتی اور نہ کوئی خوشیاں لے کر آتا ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ اب جیسے محرم ہے، جو اس کے اندر فضیلات ہے وہ آپ نے اس کا روزہ رکھنا ہے، اور اس کے اندر نماز روزہ ہر مہینے کے اندر۔ آج ہم نے اس طرح کا کنسیپٹ بنایا ہوا ہے کہ جیسے کہ یکم مئی آ گیا، مزدوروں کا دن، ایک دن بنا لیا پورے 12 مہینے بھول گئے، ایک دن نماز پڑھ لی پورا ہفتہ بھول گئے، ایک جمعہ پڑھ لیا پورا مہینہ بھول گئے۔ ہم نے کچھ اس طرح اپنے آپ کو رکھ لیا ہے۔ اب سوچتے ہیں کہ چلو یار محرم کے مہینے میں یہ ہو گیا ہے، ہم نے یہ اللہ کے راستے میں دے دیا، وہ یہ رمضان میں دے دیا، وہ پورے سال۔ اب کسی سے سن لیا کہ یار سفر کا مہینہ آتا ہے اور اس کے اندر پریشانیاں آ جاتی ہیں، اس میں منوسیت آ جاتی ہے، اس میں یہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھا کہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، دیکھا اس نے کام کیا، میں بھی اس کے ساتھ ساتھ شروع ہو گیا۔ سمجھ شعور نہیں ہے، مگر صرف لوگوں کی سن کر لوگوں کے طریقے پہ چلتے۔ 12 مہینوں خیر و برکت والے، اور کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے آنے سے انسان کی زندگی کے اندر پریشانیوں والے معاملے آتے ہیں۔ ہاں پریشانیاں آتی ہیں، مگر اتنی الا ما کتب اللہ لنا، اتنی جتنی اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی گئی، بس جو لکھا ہوا ہے اس سے زیادہ۔ جیسے کہ ایک ابھی آگے حدیث بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر یہ ساری دنیا والے لوگ مل کر نا اگر تمہارے کو تکلیف دینے پہ آ جائیں تو تم کو نہیں دے سکتے، یہ فائدہ بھی دینے پہ آ جائے تو نہیں دے سکتے، مگر کتنا جتنا رب نے لکھا۔ اچھا جیسے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعْتَ، جان لے تو کس بات کو کہ ان الامت، بے شک یہ جو امت کے لوگ ہیں، لَوْ اجْتَمَعَتْ، اگر یہ لوگ جمع ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، تیرے کو کسی بھی چیز کے اوپر نفع دینے کے اوپر، تو کیا ہے لم ينفعوك الا بشيء، یہ تیرے کو کبھی بھی فائدہ نہیں دے سکتے مگر سوائے چند، یعنی چند اس فائدے کے جو اللہ نے لکھا بس۔ اگر یہ ساری دنیا مل کر تیرے کو اگر یہ ذرا نقصان پہنچانے پہ آ جائے، یہ تیرے کو کبھی بھی یعنی کوئی ذرا برابر بھی تیرے کو کسی چیز کا نقصان نہیں دے سکتے مگر کیا الا ما کتب اللہ، جتنا اللہ نے لکھا ہے بس، یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں نا اللہ کیا فرما رہا ہے، تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو اللہ عزت دے دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ ذلیل کرنے پہ آ جائے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو فائدے پہنچانا اور یہ نقصان پہنچانا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ایسا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ ایک اور بات فرمائی کہ فرمایا کہ لا ادوا ولا
طیرۃ، کہ کوئی بیماری جو ہوتی ہے وہ متعدی نہیں ہوتی، اور ولا طیرۃ، اور نہ اسلام میں بدشگونی لینا جائز ہے، بدشگونیاں۔ اچھا، ولا حامۃ، اور نہ کسی پرندے کو منحوس سمجھنا چاہیے، ولا سفر، اور نہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا چاہیے۔ یہ بخاری کی روایت۔ اب سفر کے مہینے کے اندر جیسے پرندے سے ایک بات آئی کہ لوگ بولتے ہیں یار الو کی آواز آ رہی ہے، یہ منحوسیت کی علامت ہوتی ہے، یہ جہاں پہ آ کے بیٹھ جائے وہاں پہ اللہ خیر کرے، وہاں پہ تو گھر والوں کا کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ اب ہم چھوٹے سے ہوتے تھے نا تو کیا سنتے تھے، جیسے کوے کے بارے میں مشہور ہے، کیا کرتے تھے، کہتے تھے بھائی آج آپ کے گھر کے اوپر نا یا کوا بیٹھا ہے تو کوئی مہمان ہے، بتائیں دیکھیں یہ کیا ہے، یہ تو ہم پر یہ بدشگونی ہے، وہ پرندہ آ کے بیٹھ گیا ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس سے کیا شگون لے لیا، اب جیسے کہ یوں سمجھیں کہ عرب کے اندر پرانے لوگ کیا کرتے ہیں، جب کسی کام کاروبار کے لیے کہیں کسی معاملات میں ہے تو اسے کسی بھی چکر میں جب وہ باہر نکلتے تھے کیا کرتے ہیں، پرندہ لیا کیا اڑایا، اگر وہ سیدھی طرف چلا گیا تو پھر کہتے تھے بابا آپ کھیل، اور اگر وہ الٹی طرف چلا گیا بھائی بس اب ہم کھیل دیے۔ آپ اس بات کو دور جدید میں یوں سمجھ لیں، اب مثال کے طور پہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، اگر آپ کے آگے سے نا کالی بلی گزر جائے گی، یقین مانے آپ کیا کریں گے گاڑی کو، اب تو بابا کھیل۔ یہ کیا ہے، یہ بدشگونی۔ اگر نہیں تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا، لوگوں سے سنا بھی ہوگا، حیران ہوتا حیران کیا ہے یہ اسلام۔ اگر یہ اسلام انگریز کو بتائیں گے نا تو وہ ہمارے کو مذاق بنائے گا کہ ان کے آگے سے بلی گزر جاتی تو یہ منحوس سمجھتے تو یہ ہمیں کیا دعوت دے رہے ہیں اسلام کی، یہ اپنے رب کے اوپر کیا بھروسہ کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں، یہ تو کالی بلی کے اوپر بھروسہ ہے۔ آپ جیسے کہ نئی 0 میٹر گاڑی لے لیتے، جو اللہ کے بندے ہیں، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، کوئی موٹر سائیکل ہے، کوئی جو بھی ہے ٹو سیٹ لے لیتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے، سب سے پہلے اس کی شیشے کی سائڈ گلاس کے اوپر کالی ڈوری باندھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا تو آج سن کے جا کے دیکھیے، کیا بھائی کالی ڈوری باندھ لی، وہ بس اس سے وہ ہوگا، کسی کی نظر نہیں لگے گی، یہ نہیں ہوگا، بس تو کھائے یہ والی بات ہے۔ عربی کے اندر ایک مقولہ المرء یقیس علی نفسی، انسان جیسا ہوتا ہے نا ایسا ہی سامنے والے کو سمجھ لیتا ہے۔ اس انسان کا خود عقیدہ کمزور ہے، اس کو اپنے رب پہ بھروسہ ہی نہیں، وہ کیا اپنے رب سے مانگے گا۔ گاڑی لے لی مگر کیا، اب آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ گاڑی کے جو پیچھے نمبر پلیٹ ہوتے ہیں اس کے پیچھے جوتے چل رہے ہیں، کامن سینس ہے۔ حیران ہونے والی بات کیا ہے، یہ اسلام۔ اب تو اتنا خوبصورت آدمی ہے، سوچنے والی بات ہے یار، کبھی نے گاڑی کے پیچھے ایک چپل لٹکا لی، اب تو بھی تو اتنا خوبصورت ہے، تو بھی ہے بھائی بہت پیارا نہیں ہے، گاڑی میں بیٹھنے والا کوئی خوبصورت نہیں ہوگا، تو بھی اپنے گلے میں کوئی ایک جوتی ٹنگا لے چھوٹی سی، کہیں یہاں نہ نظر نہ لگ جائے۔ اچھا جوتی کی جگہ پہ کیا کیا، ہاں لٹکائی، مگر کیسے لٹکائی، ہیلے بازی گھما دیا کیسے، کسی پہ کوئی تنقید نہیں، ایک بالکل اصولی بات کرنا۔ اب کیا ہوتا ہے، ذرا سی کوئی پریشانی ہوئی، مولوی صاحب کے پاس جا رہے ہیں، مولوی صاحب یہ وہ فلاں، کچھ ایسا ہو جائے پڑھوں نہیں کچھ بھی نہ ہو، بس گھول کے پلاؤ اور اثر ہو۔ مولوی صاحب نے کہا ہاں بھائی یہ تو امیر آدمی ہے، تیرے لیے تو یہ تعویذ ہے، تو غریب آدمی ہے، تیرا یہ بھی تعویذ ہے۔ اب اس نے یہ تعویذ پہن لیا، یہ کیا ہے کہ ان تمام معاملات کے اندر اپنے رب پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، اب چیل بھی آتی ہے، چیل کے بارے میں کبھی نہیں سنا، کوا بیٹھا تو وہ کبوتر بیٹھتا ہے تو اس کے بارے میں بھی عجیب لوجک، کیا بندہ یہاں بیان کر رہا ہے۔ تو یہ بدشگونیاں لینا اسلام میں منع ہے۔ اب جیسے ایک کو آپ نے جو یہ بھی پڑھا ہوگا، محمد بن قاسم کا واقعہ بھی پڑھا ہوگا کتابوں میں،
تو اس کے اندر یہ تھا کہ ایک جگہ پہ نا وہ ان کا دشمنوں کا بہت بڑا محل بنا ہوا تھا، اور ان کا ایک بہت بڑا نا محل میں یعنی جھنڈا لگا ہوا تھا. ان کا عقیدہ کیا تھا؟ دیکھو آج ہمارا سیم ٹو سیم یہی چیزیں جو ہمارے عقیدے کے اندر ہے. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ دشمن ہمارے پہ کبھی بھی دعویٰ نہیں بول سکتا. ہاں بولے گا بھی نا تو وہ ہمارے کو کبھی ناکام نہیں کر سکتا. ہاں تھوڑی سی پٹ پٹاس ہوگی اس کے بعد نکل جائے گا، مگر جیت ہماری رہے گی. مگر تب تک جب تک یہ ہمارا جھنڈا گرے گا نہیں. اب اتفاق مسلمانوں کو یہ رپورٹ مل گئی. مسلمانوں نے کیا کیا؟ منجمد مشین تھی جیسے آج کے توپ تھی، ایک ٹینکر ہے نا، اس وقت تک منجمد کے ٹینکر تھا. اب وہ ایسا تھا کہ یوں کر کے پتھر لگا کے اور اس کو یوں چھوڑتے تھے، وہ جہاں پہ نشانہ لگتے تھے وہاں جا کے وہ پتھر جیسے گولا ٹینکر کا لگتا. ایسے ہی انہوں نے کیا کیا کہ منجمد کے ذریعے پتھر لگائے اور جا کر اس جھنڈے کو مسلمانوں نے گرا دیا. اور جیسے ہی گرا ان کا عقیدہ کمزور ہو گیا. آج ہمارے بھی ایسے عقیدے ہو گئے. بیمار ہیں، یہ جوڑوں میں درد ہوا ہے، کالی ہڈی باندھ لی، پتہ نہیں کب کہتے ہیں اونٹ کی پتہ نہیں ہوگی، وہ کسی کتے کی ہڈی لے کر باندھ لیا، جو انہوں نے بولا باندھ لیا، آرام آ گیا. حقیقت میں آ جاتا ہے. کیوں آتا ہے؟ آپ نے اس کے اوپر بھروسہ کیا ہے. اب دیکھیں ہندو ہے، اللہ اس کو بھی دے رہا ہے. مانگ کس سے رہا ہے؟ پتھر سے. مگر یقین کیا ہے؟ یقین سے عقیدے سے مانگ رہا ہے. اللہ پھر بھی اس کو دے رہا ہے. کیوں دے رہا ہے؟ ڈھیل دیے، ڈھیل کہ شاید اب لوٹائے، اب لوٹائے، اب لوٹائے. ملتا کہاں سے؟ ایک اللہ کے پاس. پریشانی کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. آسائشیں جو آتی ہیں وہ بھی اللہ کے پاس سے آتی ہیں. کہ فرمایا نا اگر یہ ساری دنیا کے لوگ اگر تیرے کو مل جائیں تکلیف دینے پہ یا نقصان دینے پہ، کوئی کچھ نہیں کر سکتا مگر الا ما کتب اللہ لنا، کہ جتنے اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا اس کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور جیسے کہ آج کے وقت میں یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں زندگی کے اندر کہ یار میں کام پہ جا رہا تھا، جاتے جاتے میں نے اس بندے کی شکل دیکھ لی نا، میرا کام نہیں ہوا. اسلام نے یہ چیزوں سے منع کیا. ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ یار اب میں نے اس کا راستہ یہ صبح صبح میرے پاس آ گیا، اب کیا ہے بس میرا کام خراب ہو گیا. اب جیسے کہ ہمارا ایک اور عقیدہ کیا بنا ہوا ہے، یار صبح صبح کوئی بندہ آ جائے نا ادھار لینے، اگر وہ اس کو ادھار دے دے نا، کہتے ہیں یار یہ پورا دن ہی ادھار پہ جائے گا. کیوں جائے گا؟ آپ نے سوچا ایسا ہے بھائی؟ تو پھر وہی ہوگا. اللہ کے نبی کیا فرما رہے کہ تم اپنے رب سے جب مانگتے ہو نا، سوال کرتے ہو، ایسے مانگو جیسے ایک پرندہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے. آپ مجھے بتائیں کبوتر کوا ان کے گھونسلے کے اندر کوئی فریج رکھا ہوا ہے؟ کوئی گودام ہے؟ نہیں. اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، یہ نکلتے ہیں پھر کر کے جاتے ہیں، کھانا کھایا آ کر اپنے بچوں کو نکال کے جاتے. کہ یقین ہونا چاہیے. یہ نہیں یہ پرندے کو دیکھ لیا، وہ الو کو سن لیا، اس کی آواز سن لی، یہ محلے میں اس کو دیکھ لیا کسی کو، یہ چیزیں نہیں. یہ اسلام ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من ردت ہو تیارت، ایک اور طیر ان کو منع ہوتا ہے عربی میں پرندہ، یہ تیارت کہ پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے، وہ انبیاؤں سے بھی بدشگونی لیا کرتے تھے. کیسے بدشگونی لیا کرتے تھے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے حواری جو تھے نا، تو مختصر سی بات بس کہ جب ان کو کوئی پریشانی، جب کوئی تکلیف آتی تھی نا، پہلے تو اگر ان کو کوئی خوشی مل جائے تو کہتے تھے بھائی یہ تو ہمارا حق ہے، یہ خوشی، یہ معاملے میں آسائش، آسانیاں، سہولتیں، یہ تو ہمارا ہے، یہ تو ہمارے لیے اور یہ ہمارا حق بنتا ہے. اور اگر آ جائے کوئی پریشانی تو کیا کہتے تھے کہ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، بھائی یہ جو پریشانی ہے یہ موسیٰ اور اس کے جو ساتھی لوگ ہیں
کہ ان لوگوں کی وجہ سے ہمارے پہ پریشانیاں تکلیفیں آئی ہیں، ورنہ ہمیں تو کہاں پریشانی آنے والی تھی. یعنی اس طرح کی باتیں شروع. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الا انما، خبردار بے شک یہ جو طائرہم، یہ جو ان لوگوں پہ جو منحوسیت ہے، جو ان لوگوں کے اوپر جو ان کی پھٹکار چل رہی ہے، جو ان کے معاملات میں ڈسٹربنگ چل رہی ہے، جو ان کے معاملات میں ہر چیز کے اندر دشواریاں آ رہی ہیں، یہ کس وجہ سے آ رہی ہیں؟ یہ عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ جو ہیں ان کے اندر وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں اس بات کو. وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بس جو ہم کام کر رہے ہیں بس یہی سمجھ. پریشانی آئی تو کہا موسیٰ اور اس کے حواریوں کی طرف سے، آسانیاں میں آئیں تو یہ تو ہمارے بھائی ہمارا حق بنتا ہے، یہ چیز نہیں. اور آخر ایک اور بات کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جس شخص نے بدشگونی سے کی وجہ سے اپنے کسی کام کو روک دیا، فقد اشرکا، تحقیق اس نے کیا کر دیا؟ شرک کی. جانے لگا راستے میں، دیکھا بھائی وہ جاتے جاتے گاڑی پنچر ہو گئی. یہ بھی معاشرے کے اندر بڑا عام روٹین ہوئی بھی بات. جاتے دیکھا ایک دم گاڑی پنچر ہو گئی، نہیں یار آج میں نہیں جا رہا بس. کیوں بھائی؟ یار گاڑی پنچر ہو گئی گاڑی راستے میں، اب پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، یہ نہ آگے کچھ اور ہو جائے، آگے کچھ اور ہو جائے، آگے کچھ اور ہو جائے. بھائی جب تو ایسا سوچے گا تو پھر آگے کیا اور معاملات خراب ہو جائیں گے. جب تو اپنے رب کے اوپر، جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن میں نقشہ کیا نا، فرمایا کہ اذا اصابت مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب تم کو کوئی پریشانی یا مصیبت یا کوئی ڈسٹربنگ کسی مسئلے میں آ جائے تو تم کیا کرو؟ انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھو. ہم پڑھتے ہیں؟ نہیں. ہاں پڑھتے ہیں، ایک جگہ پڑھتے ہیں، صرف پکی بات ایک جگہ پڑھتے ہیں. کیا؟ کسی نے بولا بھائی وہ مر گیا، اوہ انا للہ وانا الیہ راجعون. بس یہ دیکھو بیٹھے بیٹھے اگر بتی چلی جائے یہ پریشانی ہے، کوئی چیز نہیں ملنی، یہ سب چیزیں کیا ہیں اس کے اوپر انا للہ وانا الیہ راجعون. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بس ایک آخری بات کر کے بات کو تھوڑا سا لگائیں. تو بارش بھی تھی تو بارش کے موسم میں تھوڑا سا آپ لوگ بھی لیٹ آئیں تو 5-3 منٹ تو تھوڑا سا لیٹ کا حق بھی بنتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بارشیں ہو جائیں، نالے بہہ پڑیں تو الا صدقکم فی الرحال، خبردار بے شک تم نمازیں جو ہے اپنے گھروں میں ادا کرو. دیکھو ڈسکاؤنٹ مل گیا تو تھوڑا سا ہمیں بھی ملنا چاہیے. تو ایک بات کر رہے تھے بس کہ جیسے بدشگونیاں اور یہ جو جیسے ایک حدیث ہے، آخری بات کر کے بات کو سمجھائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی نجومی کے پاس جاتا ہے اور اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دکھاتا ہے اور اس سے حال احوال کو معلوم کرتا ہے، فرمایا کہ ایسے بندے کی 40 راتوں کی نماز قبول نہیں ہے. مسلم کے لیے. اب دیکھیں اس بندے نے کیا اپنے رب پہ بھروسہ نہیں کیا، کس کے اوپر کیا؟ ہاتھوں کی لکیر. اور یہ کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ آج آپ کو بنیادی ایک چھوٹی سی بات بتائیں. اگر دیکھیں بندہ اگر جب ایک بھاولا آدمی ہو نا، دین کی بات کرے ہاتھ کھڑے کر لے گا، اس کو بولو تیرے لیے مکان خرید رہا ہوں میں سیوک سینٹر جا، وہ 100 چکر لگا کے آ جائے گا. یار اسلام کی بات کیوں نہیں سمجھتے؟ چھوٹی سی ایک بات یہ بنیادی سمجھ لیں بس کہ جو لوگ یہ جو بول رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ چیز، اب دیکھا کہ اس بھائی کا نام عبدالسلام ہے، اس کا نام بھی عبدالسلام ہے، اس کا بھی نام، اس کا نام، اس کا نام، اس کا نام، 20 نام لے کر ان کی زندگی کا وہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں. اب بولا یار یہ عبدالسلام ہے، اس کا معنی یہ بھی نہیں کر رہا ہوتا. اب دیکھا اس کے ہاتھ کی لکیر، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے،
بس بغلیں جھانک رہے ہوتے ہیں، ٹمک توئیاں مارے ہوتے ہیں، بس تیرا نام یہ، اچھا نام سے ہاں فلاں بندہ بھی ایسا تھا، تو اب دیکھا 10 باتیں کری، 10 میں 3 مل گئی. بندے نے بولا یار مولوی صاحب جو ہے نا یا یہ پیر صاحب جو ہیں یہ بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے. بھائی ابھی کرونا کی وبا آئی تو کہاں ہیں بڑے بڑے دعوے دار؟ ایک کامن سینس جنرل بات پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. تو یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ اس طرح لے کر اکٹھا کر کے جائزہ لے کر عوام کو بے وقوف بنا دے رکھا. اب کیا ہے بھائی، یہ صدر کے اندر فٹ پاتھوں پہ چلے جاؤ، وہاں کیا طوطے لگا کے بیٹھے ہیں. ابھی اگر تم اتنی پہنچی ہوئی چیز ہو، سوچنے والی بات ہے نا بھائی. تم یہاں دھوپ گرمی ذلیل لوگوں کی باتیں سنو، کچھ آ جائیں تمہارے جھانسے میں، کچھ آ جائیں سختی والے لوگ ٹائٹ کر کے چلے جائیں، کیوں ذلیل ہو رہے ہو؟ کہ شعر یاد آتا ہے، شاعر کہتا ہے شہادت پانے کو بھی جی چاہتا ہے، شہادت پانے کو بڑا جی چاہتا ہے، مگر سنا کیا ہے، یہ ظالم جان سے بھی مار دیتے ہیں. ابھی یہ کیا بات ہے یار، ایسے ہوتا ہے؟ تم جا رہے ہو اس کو بولنے بھائی ہاتھ دیکھ. اب میں آپ کو ایک سچا واقعہ بتاؤں، میرے بہنوئی ہیں ڈاکٹر عبد الستار صدیقی، ملتان کے رہنے والے ہیں. تو ان کے والد صاحب نا گاؤں نجومی کے بڑے سخت ہیں. کون پتہ چل گیا بھائی کہ نجومیہ ہے وہاں گاؤں میں نا بٹھا ہوا ہے، اور گاؤں کے لوگ سب کو یعنی گمراہ کر رہا ہے. اب وہ بیچارے دھوتی بنیان گاؤں کے لوگ سادے لوگ پہننے والے تھے، جوتا ہاتھ میں چمڑے کا ہوتے تھے، پھوسا جس کو بولتے تھے چمڑے کا تھا، یہ پیچھے چھپایا پہنچ گیا. ہاں بھائی تو حال بتا رہا ہے، یہ ہاتھ دکھایا، کہا دیکھ بہت بڑا فضیلت ہے، پھر دیکھ. 3-4 مرتبہ بولا پھر دیکھ کوئی سختی تو نہیں آ رہی. وہ کہتا نہیں بہت اچھا ہے، یہ وہ سب ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ. بولا بھائی اس کو یہ نہ کہ دیکھ کر پریشانی لکھی ہوئی ہو، کہیں تیرے اوپر یا ادھر ادھر آنے والے نہیں بولنے لگتے، نہیں میرے سب اچھا ہے. ان نے پکڑا لے کر جوتے کی کٹس مار دیا. بولا تیرے کو یہ نظر نہیں آیا کہ تیری مان لگنے والی ہے؟ ان لوگوں کو، نجومیوں کو، فال نکالنے والوں کو، ستارے دیکھنے والوں کو کیا صرف لوگ ہی گمراہ ملے کرنے کے لیے ملے؟ ان کو یہ نہیں پتا خزانہ کہاں دفن ہے؟ ایک سوچنے والی بات ہے. اللہ ایک اللہ کی ذات ہے، ساری دنیا کو دیتی ہے. جس ساری دنیا میں دیکھو نمازیں کون پڑھتا ہے؟ کم پڑھتے ہیں مگر کم. اللہ دیکھو بس جائزہ ہی بات سے نہیں. یہاں پہ اگر بندہ جھانکے نا اندر تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں سب سمجھ آ جاتا ہے کہ عمل کیسے اور رب العالمین نے بڑا نوازا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کی رحمت ہے. تو جب اگر اللہ کی رحمت ناراض ہوگی تو پھر تو یہ نعمتیں چھین جاتی ہیں. جیسے پچھلی دفعہ میں نے یہ بات کہی تھی جمعے میں کہ اللہ نے ہمیں یہ حلوہ بنا ہوا دیا ہے پاکستان، اس کی قدر کریں گے، اس کی عزت کریں گے. اس ملک میں اسلامی پاکستان اگر اس کو بنائیں گے نا تو یہ ہمارے ساتھ پھلے گا پھولے گا، اس پہ صحرا بنے گا. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو اس کے اوپر جتنی بھی یہودی لاتی ہے نا یہ نظر جما کے پیٹ چکی تھی جب یہ بنا تھا. اس کو ٹکڑے کرنے کے چکر میں لگے. اب دیکھو نا ایک انگلی اگر کسی کو گھسیڑے نا کیا ہوتی ہے؟ گدگدی لگ رہی ہوتی ہے. اگر مکہ پڑ جائے آتے باہر آ جاتے ہیں. تو ساری بات یہاں پہ تھی کہ کوئی بندہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی نجومی کے پاس جاتا ہے نا تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. اور دوسری بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 واقعہ یوں تھا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے کچھ امتوں کے حال احوال دکھائے گئے. میں نے دیکھا ایک نبی کو 10 سے بھی کم لوگ، دوسرے نبی کو دیکھا 2 لوگ، تیسرے کو دیکھا ہے ہی نہیں. جب یہ والے حال احوال ہوئے تو کچھ لوگوں کا گروہ دکھایا جمگٹا. میں سمجھا یہ میری قوم ہے. پھر بتایا گیا نہیں یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے. اس کے بعد کہا آپ اپنی نظر کو افق کی طرف اٹھائیں. جب دیکھا تو ایک گروہ پھر جنب غفیر نظر آ گیا. پھر دوسری مرتبہ دیکھا تو پھر جنب غفیر نظر آ گیا. تو پھر آپ کو کیا بتایا گیا کہ اللہ کے نبی یہ لوگ جو ہیں یہ آپ کی امت ہیں، مگر یہ ان امت کے اندر ایسے 70,000 لوگ ایسے ہیں
جو بغیر حساب و کتاب کے اللہ نے ان کو جنت نصیب کرنی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جب یہ بات کہی، جب یہ سنی تو وہاں سے اٹھ کے اپنے گھر تشریف لے کے آ گئے۔ جب گھر آئے تو صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں کرنے لگ گئے، کہنے لگے یار یہ 70,000 آدمی کون ہوں گے؟ ایک نے کہا نہیں یہ تو وہ لوگ ہوں گے جو بیچارے اسلام لائے اور فوت ہو گئے۔ کسی نے کہا نہیں، کسی نے اپنی رائے، کسی نے اپنی رائے، یعنی ایک سی رائے چل رہی تھی۔ اللہ کے نبی اندر سے آئے، آنے کے بعد فرماتے ہاں بھائی کیا باتیں چل رہی ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم تو یہ اس چیز کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جا رہے ہیں، ہم ان کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، یعنی آپس میں ایک مشورہ کر رہے ہیں کہ شاید تو ہو، میں ہوں، یہ والی کیٹیگری میرے میں ہو، یہ والا عمل ہو، یہ باتیں کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، کون لوگ ہوں گے؟ 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جا رہے ہیں، وہ لوگ ہوں گے جو نہ دم کرتے ہوں گے، نہ دم کرواتے ہوں گے، نہ بدشگونی لیتے ہوں گے، ایک اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اپنی زندگی کو گزار رہے ہوں گے۔ اگر کوئی پریشانی یا کوئی تکالیف یا کوئی آزمائش بھی آ جاتی ہے تو وہ کیا سمجھتے ہیں یہ ہم کو ہمارے رب نے دی ہے، اور اس کے اوپر وہ بھروسہ یعنی شکر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ اس کے بدلے میں فرمایا ایسا کیٹیگری والے جو لوگ ہیں نا وہ 70,000 جنت میں جا رہے ہیں اور بغیر حساب و کتاب کے۔ اور آخری بات کیا ہے؟ ہر ایک یہ 70,000 ہیں، ان 70,000 کے اندر ہر ایک بندہ بھی 70,000 آدمی کو جنت میں لے کر جانا ہے۔ کہاں ہیں ہم؟ یہاں پہ تو ذرا سا بچہ رو گیا، کالا تعویذ باندھ دیا، بچہ پیدا ہوا کالا باندھ دیا، بچہ پیدا ہوا کالا ٹیکا مار دیا، بس نہیں کیا کچھ رسومات ہیں۔ اب دیکھیں کامن سینس والی بات بتاؤں، دیکھیں کل کہیں بیٹھے بیٹھے بات چیت چلی، کہنے لگے یار ایک بات بتائیں، ہم مسلمانوں نے نا یہود نصارہ کا اٹکل نہیں لیا، ہم نے طریقہ نہیں لیا، اپناؤ نہیں اپنایا، ہم نے کس کا طریقہ لے لیا؟ ہم لوگ پہلے رہتے کہاں تھے؟ ہمارا ملک کہاں تھا؟ ہم تو ہندوؤں کے اندر تھے، ہم نے سارا کلچر اپنے اوپر نا ہندوؤں کا آزمایا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔